جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ مختلف قسم کے پیکج ہوتے ہیں. کچھ پیکج ہوتے ہیں مختصر دورانیے کے، شارٹ ڈیوریشن کے. کچھ ہوتے ہیں طویل دورانیے کے، یعنی لانگ ڈیوریشن. اور حج جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو فرض عبادت ہے وہ صرف 2 دن کی رکھی ہے کہ 9 ذی الحجہ کو آپ عرفات آ جائیے حج کا احرام پہن کے اس کی نیت کر کے، اور 10 ذی الحجہ کو پہلے بڑے شیطان کو کنکری مار کے طواف زیارہ کریں. آپ حاجی ہو گئے، آپ کا حج فرض پورا ہو گیا. فقہ حنفی کے مطابق ہم لوگ جو حج کرتے ہیں اس میں تمام نوافل، سنتیں، نوافل، واجبات سب ملاتے ہیں، تو یہ ہمارا 5 دن کا حج ہوتا ہے بیسیکلی. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس کبھی اتنے جہاز نہیں رہے کہ ہم اتنے سارے لوگوں کو 40 دن سے پہلے ڈپلوائے کر سکے سعودی عرب اور واپس 40 دن سے پہلے لائیں. تو ہمارے یہاں ایک عام کنسیپٹ یہ بن گیا ہے کہ حج جو ہے وہ 40 دن کا ہوتا ہے. نہیں، 40 دن تو ہماری مجبوری تھی کہ ہمارے پاس اتنے ایئر کرافٹ ہی نہیں تھے کبھی. ویسے حج 5 دن کا ہے. اور سعودی قوانین کے مطابق آپ 4 ذی الحجہ کو آخری فلائٹ جدہ انٹر ہوگی اور 14 ذی الحجہ کو پہلی فلائٹ جدہ سے ایگزٹ ہوگی جن کا حج ویزا ہے. فلائٹیں تو چل رہی ہیں نارمل، لیکن حج ویزے والوں پہ پابندی ہے کہ آخری فلائٹ ادر کیریئر سے وہ 4 ذی الحجہ کو آ سکتے ہیں اور سعودی ایئر لائن والے 5 ذی الحجہ کو لا سکتے ہیں. اور پہلی فلائٹ جو ایگزٹ کرے گی سعودی عرب سے وہ 14 ذی الحجہ کو کرے گی. اس سے پہلے حج ویزے والا سعودی عرب سے باہر نہیں جا سکتا. مدینہ منورہ بھی جانا ہے روزہ رسول پہ حاضری دینے کے لیے، تو وہ ایٹ لیسٹ 3 راتیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں. تو جس کی وجہ سے آپ کا جو منیمم پیکج ہے وہ 13 نائٹس کا ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ ٹریول اتنا فاسٹ ہوتا ہے حج کے اوپر، اور حج پہ ٹائم تھوڑا زیادہ لگتا ہے بسز کے اندر، کیونکہ راستے میں ان کی چیک پوسٹ ہوتی ہیں. مدینہ سے نکلے آپ، پھر آگے جب آپ مکہ میں انٹر ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ شمیسی پہ چیک پوسٹ ہے، اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے. پھر وہاں پہ استقبالیہ مکہ ایک آتا ہے، وہاں پہ کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو یہ سب ملا کے تو اتنا ٹریولنگ ٹائم ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو 13 ڈیز میں رکھیں گے تو جو لوگ پہلی دفعہ حج پہ جا رہے ہیں وہ بہت پریشان ہو جائیں گے. کیونکہ 13 ڈیز میں آپ کے کم از کم جو ہیں وہ 10 سے 12 ٹرانسفرز ہو رہے ہیں. مطلب پاکستان سے سعودی عرب، مکہ یا مدینہ جہاں بھی پہلا پیکج آپ کا آرگنائزر کرا رہا ہے، وہاں سے پھر 3 دن 4 دن رہنے کے بعد پھر آپ جیسے مدینہ گئے تھے تو مدینہ سے مکہ آ رہے ہیں، احرام پہن کے آپ نے عمرہ کرنا ہے. یہاں 3 دن 4 دن رہے، پھر یہاں سے آپ نے 4 ذی الحجہ کو آپ نے اگر عزیزیہ جانا ہے، یا اگر ڈائریکٹ آپ کا عزیزیہ تھا، عزیزیہ سے آپ نے آنا ہے عمرہ کرنے کے لیے. اس کے بعد پھر آپ نے 8 ذی الحجہ کو صبح منی چلے جانا ہے، 9 ذی الحجہ کو آپ نے عرفات جانا ہے، 9 کی رات آپ نے مزدلفہ کی رات سڑک پہ گزارنی ہے انڈر اوپن اسکائی، کھلے آسمان کے نیچے، جہاں پہ آپ کی گاڑی کو بس کو پارکنگ مل جائے گی. 10 کی صبح آپ نے ارلی فجر پڑھ کے وہاں سے پھر آپ نے منی آنا ہے شیطان کو کنکری مارنے. شیطان کو کنکری مار کے فارغ ہوئے، اپنے قربانی سے فارغ ہوئے، اپنے احرام بال کٹائے، احرام سے فارغ ہوئے. اب آپ نے مکہ جانا ہے، طواف زیارہ کرنا ہے. یہ اب 10 کو، 11 کو یا 12 کی مغرب سے پہلے کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ نے اگر شارٹ ڈیوریشن کا تھا تو آپ نے 14 ذی الحجہ کو واپس جدہ ایئرپورٹ پہنچنا ہے. آپ کی واپسی آپ کے ملک کی فلائٹ ہے. تو جو لوگ پہلی دفعہ جا رہے ہیں تو میری ان سے گزارش ہے کہ وہ 13 دن والے پیکج میں نہ جائیں. بہت پریشان ہو جائیں گے، تھک جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے، کیونکہ اتنی فاسٹ موومنٹ شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں کی ہوگی، اور اتنے کراؤڈ کے ساتھ. ویدر ایکسٹریم ہوگا، ایوریج 52 ڈگری سینٹی گریڈ جون کا ہوتا ہے مکہ کے اندر، منی عرفات میں، اور مدینہ بھی سیم. تو خاص کر وہ لوگ جو یورپ، امریکہ سے، آسٹریلیا سے، کینیڈا سے آ رہے ہیں، وہ اس گرمی کو بیئر نہیں کر سکتے، اتنی فاسٹ موومنٹ. تو ان سے گزارش ہے کہ آپ کم از کم 16 سے 18 دن والا پیکج لیجئے، تاکہ آپ سب کچھ ایک شہر میں 5 دن 6 دن رہ کے اس کے بعد پھر آپ کا ٹرانسفر ہو بیسیکلی. تھینک یو.